بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وائس آف رحمان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ اصحاب الفیل۔ امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن کا آخری بادشاہ ذو النواس تھا، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے۔ اس نے ایک طویل و عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا، اور جتنے بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا۔ محترم ناظرین، جب یہ اطلاع بادشاہ حبشہ کو ملی تو اس نے اپنے کمانڈر ابرہہ کی قیادت میں ایک لشکر دے کر یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ یہ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ قوم حمیر کا بادشاہ ذو النواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ بادشاہ نجاشی نے اس بات سے خوش ہو کر اپنے کمانڈر ابرہہ کو ملک یمن کا گورنر جنرل مقرر کر دیا۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ابرہہ نے ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کلیسیا یعنی گرجا گھر بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو، اور اس نے اس شاندار وہ گرجا گھر بنایا جو دیکھنے کے لائق تھا۔ اس سے اس کا یہ مقصد تھا کہ یمن کے جو عرب لوگ مکہ مکرمہ حج و طواف کرنے جاتے ہیں، یہ لوگ اس کلیسیا کی عظمت و شوکت سے مرغوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس کلیسیا میں جانے لگیں اور یہاں عبادت کریں۔ اور یہ اعلان اس نے پوری مملکت میں کرا دیا کہ اب آج کے بعد یمن سے کوئی شخص کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے۔ جب یہ اطلاع مکہ کے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہی قبائل میں سے کسی شخص نے یمن جا کر کلیسے میں گندگی پھیلا کر اس میں آگ لگا دی۔ جب یہ خبر ابرہہ کو ملی تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ بادشاہ نجاشی نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا۔ اس کے ساتھ 7 یا 8 ہاتھی اور بھیج دیے۔ ابرہہ یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا۔ عرب میں جب یہ حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر جب مکہ کے قریب پہنچ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تو اپنا ایک وفد قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم تمہارے اس کعبہ کو گرانے آئے ہیں۔ اس وفد نے راستے میں کچھ اونٹوں کو چرتے ہوئے دیکھا تو ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 200 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور یہ حضرت عبد المطلب کے ملک میں تھے۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو پہنچی تو فوراً ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا جو وجیع القامت اور بڑی پروقار شخصیت تھی، دیکھ کر بڑا مرغوب ہوا اور ان کو بڑی عزت دی اور اپنے پاس بٹھایا۔ جب آپ سے اونٹوں کا واپسی کا مطالبہ سنا تو بہت حیران ہوا کہ کہنے لگا، میں تو آپ کے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں،
اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ ہماری منت سماعت کرنے آئے ہیں، ہم سے معافی طلبی مانگنے آئے ہیں، لیکن وہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہم کس لیے آئیں، یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر بڑا حیران ہوا اور ان سے یہ کہا کہ بھی آپ کو اپنے خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بھی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتا ہے۔ ابراہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عبد المطلب واپس مکہ پہنچ کر تمام اپنے اہل قریش کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ بھئی آپ لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ، اور ان کو پہاڑوں پر اور گھاٹیوں میں بھیج کر حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر خوب رو رو کے دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہے اس ابراہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اے اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی دعا قبول فرمائی۔ ادھر یہ دعا کر ہی رہے تھے، ادھر ابراہ اپنا لشکر لے کر جب مزدلفہ کے پاس پہنچا، وہاں اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا، واپس یمن لوٹانا چاہا تو فوراً چلنے لگا، مگر جب مکہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ کافی جدوجہد کی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ بھی آخر اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل اور اتنی سمجھ دی تھی کہ جس کام کے لیے بدبخت ابراہ آیا ہے، اس کام کے اندر کوئی تعاون نہیں کرنا ہے۔ قدرت کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے ایک پرندوں کی قطاریں جھنڈ کی جھنڈ آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر تھی۔ یہ محترم ناظرین، نہ کنکریاں تھیں، نہ یہ پرندے اس طرح کے تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا جو اس ابراہ پر پڑنے والا تھا، جس کی شکل ایسی بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے برابر ایک ایسا پرندہ جو ابابیل ہی کی طرح لگ رہا تھا، اس کی چونچ میں ایک کنکر اور 2 پنجوں میں، گویا ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور فوراً ہی ابراہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ پورا جھنڈ کا جھنڈ اس کو پورا گھیر لیا، اس کے پورے لشکر کو۔ اچھا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ جس طرح کے پرندے عموماً آتے ہیں اس طرح کی بات ہوگی، لیکن در حقیقت انہیں کوئی علم نہیں تھا اس بات کا کہ یہ پرندے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ان پرندوں نے وہ کنکریاں لشکر کے اوپر گرانا شروع کی، ایک ایک کنکری نہیں بلکہ یہ ایک گولی کا کام کر رہی تھی۔ جس طرح ایک بلٹ گولی ہوتی ہے، اس طرح سے کام کیا ان کنکریوں نے، جن پر گرتی اس کے بدن کو چیرتی پھاڑتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور اسی بھگدڑ مچی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ کچھ کنکریوں سے اور کچھ ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل کر ہلاک ہو گئے۔ ابراہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر پھیلا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اسے واپس یمن لایا گیا، جہاں پر یہ مر گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، رہتی دنیا کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا اپنی قدرت کے بارے میں، اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی کسی مشیت کو، اللہ کے گھر کو یا اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا، وہ خود تو مٹ سکتا ہے، اس کو مٹا دیا جائے گا، لیکن وہ اللہ کے دین کو مٹا نہیں سکتا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فیل میں کیا ہے۔ اس سے ناظرین ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شعائر اللہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔